إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ قابل پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج مختصر وقت میں ہم شعبان المعظم کے حوالے سے شب برات کی حقیقت اور شب برات میں کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کا ذکر کریں گے. آقا علیہ السلام شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں. شعبان المعظم میں شعبان کی 15ویں رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے. اور اس رات رب تعالیٰ بندوں کی بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی توبہ رب تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. وہ بندے کون ہیں جن کی توبہ اس رات بھی رب تعالیٰ قبول نہیں فرماتا؟ آج ہم ان کا ذکر کریں گے. شرک کرنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے، مشرک ہے، اس رات اس کی بخشش و مغفرت نہیں کی جاتی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو لوگوں پر نظر التفات فرماتا ہے. رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق لوگوں پر اپنی نظر التفات فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے. یہاں 2 بندوں کا ذکر ہوا ہے حدیث مبارکہ میں، ایک مشرک کا اور دوسرا جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے یا حسد رکھتا ہے. ان کی بخشش اس رات نہیں ہوتی. شرک تو واضح ہو گیا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، اس کا پارٹنر مانتا ہے، رب تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا، وہ مشرک ہے. اور جو دوسرا شخص ہے وہ باطنی بیماری میں مبتلا ہے. بغض و حسد کیسے پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی ترقی دیکھتا ہے تو دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے، اتنی سہولیات کیوں ہیں، وہ آسائش کی زندگی کیوں بسر کر رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں. اب جب یہ حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے تو پھر بغض اور کینہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو،
اس لیے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے خاکسر کر دیتی ہے، اسے خاک بنا دیتی ہے، ایسے ہی جو حسد ہے یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں آقا علیہ السلام نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اس رات ان لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ رات آنے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس سنڈے کی رات، منڈے کو انشاءاللہ روزہ ہوگا، تو اس رات کو عبادت کا معمول اسلاف کا طریقہ کار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور الگ موضوع ہے، اس پہ بھی روایات موجود ہیں، چونکہ وقت مختصر ہے، اور اس میں عبادت کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ اس میں قبرستان جانا بھی جو ہے وہ روایات سے ثابت ہے، اور اس رات دعائیں مانگنے کے حوالے سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نظر التفات فرماتا ہے اس رات شب برات کو، سب مخلوق کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، لیکن دو لوگوں کی نہیں فرماتا، اور وہ دو لوگ کون ہیں؟ مشرک اور کینہ پرور۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے اس رات جس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کی بخشش و مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں کہ ناخوش؟ کیا ہم ان کی نافرمانی تو نہیں کرتے؟ اگر ہمارے دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اور ہم اس رات جاگ کے گڑ گڑا کے روتے ہوئے اللہ سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا مانگیں، رزق کی دعا مانگیں، تو رب تعالیٰ تو نظر التفات ہی نہیں فرمائے گا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے آپ کو حقیقتاً ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، اور اس رات ہم جاگ کے جو ہے وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا بھی رہے ہیں، اور اگر والدین کی نافرمانی ہے تو ہم مسجد میں آ کے جو ہے وہ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات جو شرابی ہیں، جس کی عادت بن گئی ہے شراب، ڈرنکنگ الکوہل، اس کی بخشش و مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ دعا مانگے جب تک توبہ نہ کر لے۔ اگر کینہ بغض حسد ہے، توبہ کرے، توبہ کر کے رجوع کر لے اس رات، پھر اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور اگر والدین کی نافرمانی ہے، تائب ہو، اپنے والدین کو راضی کرے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہو، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ شراب پیتا ہے، توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اور سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اس گناہ سے رجوع کر لیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ گناہ سرزد نہیں ہوتا اس سے، یہ سچی توبہ ہے۔ اس کے دل میں بھی اس کا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس رات کے لیے کہیں ہم توبہ کر رہے ہیں، کچھ مہینے گزرے تو پھر وہی حال جو ہے وہ آپ کا ہو جائے، تو یہ تو سچی توبہ نہ ہوئی۔ انسان ہے بتقاضۂ بشریت، اگر پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے لیکن پھر جو ہے وہ سچی توبہ کی طرف رجوع کرے کہ باری تعالیٰ بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہے، میں سچی توبہ، اب یہ گناہ نہیں ہوگا۔ وہ کوشش کرے، جد و جہد کرے، اپنے نفس کے ساتھ لڑے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات جو شخص کسی نفس کا قتل کرتا ہے، قاتل ہے جو، اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔
اسی طرح اس رات وہ عورت جو عصمت فروشی کرتی ہے، زانیہ ہے، اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ روایات، ان کا معنی و مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات نظر رحمت فرماتا ہے اپنے مخلوق پہ، لیکن ان لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ سو اس رات سے یہ مہینہ ہی برکتوں والا ہے، یہ رات آنے والی ہے، اس سے قبل آپ کو جب وہ لمحہ مل گیا توبہ کا، آپ اسی وقت توبہ کر دیں۔ کیا خبر کہ اگلا لمحہ بھی ملے یا نہ ملے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس نے مرنا ہے اس مہینے میں اس کی فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا معنی مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی شادی کے معاملات میں جو ہے وہ بیزی ہوتا ہے، شادی کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کیا خبر، اگر لمحے کی خبر نہیں ہے، لہذا جو لمحہ میسر آ جائے تائب ہو جائے، توبہ کر دیں۔ اور یہ مہینہ رب تعالیٰ کی رحمتیں چھم برستی ہیں، اور پھر وہ رات جس رات رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ مغرب کے بعد طلوع آفتاب تک نظر التفات فرماتا ہے اپنی مخلوق پر۔ اللہ اکبر، وہ رب ہو کے کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اگر ہم پھر بھی غفلت میں رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بالخصوص یہ جو کرونا وائرس ہے رب تعالی اس کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ہم سنتے ادا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس جمعۃ المبارک میں جناب راجہ وسیم صاحب نے 15 پاؤنڈ خدمت کی ہے، رب تعالی ان کی اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے، رب تعالی انہیں صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، رب تعالی ان کے والدین کو بھی صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ان پر اور ان کی فیملی پر رب تعالی اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔